اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور کی تقسیم۔ پل صراط پر گزرنے سے پہلے نور تقسیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال کے برابر نور تقسیم ہوگا، جس کی روشنی میں پل صراط پر سے گزریں گے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا راستہ بتانے والا ہوگا۔ ان میں سے کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا اور کسی کا نور کھجور کے پیڑ کے برابر ہوگا، اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور صرف انگوٹھے پر ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہوگا، جو کبھی بجھ جائے گا اور کبھی روشن ہو جائے گا۔ سورہ حدید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج تم کو خوشخبری ہے، ایسے باغوں کی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ نور ملنے کے بعد مومن مرد اور عورتیں پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے، اور ان کے نور کی روشنی میں منافق مرد و عورت بھی پیچھے پیچھے ہو لیں گے، لیکن جب مومن مرد و عورت آگے بڑھ جائیں گے اور منافق مرد و عورت پیچھے رہ جائیں گے تو ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ذرا انتظار کرو، ہم بھی آ رہے ہیں، تمہاری روشنی سے ہمیں بھی فائدہ پہنچا جائے گا اور ہم بھی آگے بڑھ چلیں گے۔ ایمان والے جواب دیں گے، یہاں اپنا ہی نور کام دیتا ہے، دوسرے کے نور سے فائدہ پہنچانے کا قانون نہیں ہے، جاؤ واپس اپنے پیچھے جہاں نور تقسیم ہوا تھا وہیں ڈھونڈو۔ چنانچہ منافق مرد و عورت نور لینے کے لیے واپس ہوں گے، لیکن وہاں کچھ نہ ملے گا، اسی لیے پھر ایمان والوں کا سہارا لینے کے لیے دوڑیں گے، لیکن ان کو پا نہ سکیں گے۔ ایک دیوار دونوں فریق کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں جدھر مسلمان ہوں گے رحمت ہوگی، اور وہ باہر کی طرف عذاب ہوگا، جدھر منافق ہوں گے۔ اس کا ذکر اوپر کی آیت کے بعد سورہ حدید میں اس طرح ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا تقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، ان کو جواب ملے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کر لو۔ پھر دونوں فریق کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس بے پناہ مصیبت اور حیرانی و پریشانی میں پھنس کر کوئی بچنے کی شکل منافق نہ پائیں گے، اور ایمان والوں کو آواز دے کر مہربانی کرنے کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھی تھے، تمہاری ساتھ نماز پڑھتے اور روزے رکھتے تھے، اب دوستی اور ساتھ کا حق آپ حضرات کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں منافقوں کی اس آیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، یُنَادُونَہُمْ أَلَمْ نَکُن مَعَکُمْ، منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مسلمان جواب دیں گے کہ بلی وَلَکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَکُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْکُمُ الْأَمَانِیُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللہِ وَغَرَّکُمْ بِاللہِ الْغَرُورُ۔ ہاں، یہ تو صحیح ہے کہ تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن ریاست و مصلحت کی وجہ سے ساتھ ہو گئے، دل سے ساتھ نہ تھے۔ تم نے اپنی جانوں کو نفاق کے فتنے میں ڈال کر ہلاک کیا، اور تم انتظار میں رہا کرتے تھے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کب ختم ہو، اور تم کو اسلام کے حق ہونے میں شک رہا، اور تم کو بیہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم تک اللہ کا حکم یعنی موت آ پہنچا، اور تم دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔
تو آج نہ قبول کیا جائے گا تم سے جان کا بدلہ، اور نہ تمہارے علاوہ ان سے جو اعلانیہ کافر تھے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا ساتھی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔